ہم یقین کرنے کا مطلب کیا؟ آج میں یقین پر ایمان پر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یقین کرنے کا مطلب کیا ہے۔ یقین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ مانگ رہے ہو اس کو فیل کرنا شروع کر دو، اس میں جینا شروع کر دو کہ وہ چیز آپ کو مل گئی، ابھی ملی نہیں ہے۔ ایمان ہے ہی کیا؟ اگر عبرانیوں کا 11واں باب ہم دیکھیں تو پورا باب اس میں ایمان کے سورماؤں کا ہمیں ذکر ملتا ہے، ابراہیم کا، موسیٰ کا، اور ہر ایک سورمے کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بغیر ایمان کے ہم خدا کو پسند بھی نہیں آ سکتے، اور بغیر ایمان کے ہم کچھ بڑی چیزوں کو رونما ہوتے ہوئے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یقین ہے کیا؟ کہ وہ چیزیں جو آپ مانگ رہے ہیں اس کا تصور کرنا شروع کر دیں کہ وہ چیزیں آپ کو مل چکی ہیں، وہ چیز آپ نے حاصل کر لی ہے تو وہ آپ کو مل جائے گی، وہ کتنی بھی بڑی کیوں چیز نہ ہو۔ وہ آپ کے ایگزام سے لے کر، بچوں کے ایگزام سے لے کر، وہ آپ کا بڑا گھر کیوں نہ ہو، وہ آپ کا بڑا بزنس کیوں نہ ہو، جس خدا سے آپ مانگ رہے ہیں وہ قادر مطلق خدا ہے، اور وہ آپ کو سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ فقط جو کچھ مانگ رہے ہیں یقین کریں کہ وہ آپ کو مل گیا تو آپ کو مل جائے گا۔ یہ خدا یسوع مسیح کے منہ کی بات ہے، اس کلام کی بات ہے جو سچ ہے۔ کلام کہتا ہے خدا انسان نہیں جو جھوٹ بولے، خدا انسان نہیں جو جھوٹ بولے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تم یقین اور ایمان کے ساتھ مانگو گے اور یقین کر لو کہ وہ تمہیں مل گیا تو تمہیں مل جائے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر پہلے بھی اس بات پر غور کیا۔ زبردست سٹوری ہمیں ملتی ہے۔ یعقوب جب اپنے ماموں کے پاس جاتا ہے اکیلا، جب اس کے پاس کچھ نہ تھا، پیدائش کی کتاب اس کا 30واں باب، اس میں ہمیں اس کی سٹوری ملتی ہے۔ اور جب اپنے ماموں کے پاس جاتا ہے تو کئی سال تک وہاں پر خدمت کرتا رہتا ہے، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوتا اس کو۔ ہاں، اس کے بیویاں ہوتی ہیں، اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے پاس فائنینشلی طور پر کچھ نہیں ہوتا جب تک وہ ایمان کے لیول پر کھڑا نہیں ہوتا، جب تک وہ اپنے ماموں سے یہ ڈیل نہیں کرتا کہ ایک کام کرتے ہیں، میں نے بہت سال تیری خدمت کی، اب ایک کام کرتے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے اولاد ہے، میری بیویاں ہیں، لیکن میرے پاس میراث کے طور پر کچھ نہیں ہے۔ ایک فیصلہ کرتے ہیں، وہ اپنے ماموں سے ایک ڈیل کرتا ہے، وہ کہتا ہے آج یہ ڈیل ہوگی کہ جتنے بھی تیری بھیڑ بکریوں میں آج چکر لگاؤں گا، اور جتنے بھی رنگ برنگے یعنی کہ جن کے اوپر پیچز ہوں گے، جو کالی ہوں گی، وہ ساری بھیڑیں تو الگ کر لے، اور میرے پاس صرف سفید بھیڑیں رہیں گی، اور جو ان سفید بھیڑوں سے اگر تو رنگ برنگے بچے پیدا ہوئے تو وہ میری مزدوری، میری اجرت وہی ہوگی، اور اگر وہ سفید بھیڑیں سفید بچے ہی پیدا کرتی نہیں تو وہ تیرے ہوں گے۔ اس کا ماموں خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیسی بات اس نے کر دی ہے، سفید بچوں سے سفید بچے ہی پیدا ہوں گے، رنگ برنگے بچے نہیں ہوں گے۔ اس کا ماموں خوش ہوا اور اس نے اس بات کا عہد اس سے باندھ لیا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے ان سارے بچوں کو جو رنگ برنگے تھے، جن کے اوپر پیچز تھے، ان کو لیا، اپنے بیٹوں کو دیا، اور 3 دن کی راہ لے کر اس کو دور دراز ان بچوں کو لے گیا، ان بھیڑ بکریوں کے بچوں کو۔ اور یعقوب کے پاس جو بچے تھے صرف سفید کلر کے تھے۔ میں آپ کو فیتھ کی بات بتا رہا ہوں، ایمان کی بات بتا رہا ہوں، کہ جب ہمارا سب کانشیس مائنڈ، میں ایک بک پڑھ رہا تھا، میں ابھی بھی ذکر بھی کر رہا تھا لاسٹ ٹائم بھی، دا پاور آف سب کانشیس مائنڈ، سیکولر بک ہے، لیکن اس میں بھی بائبل کے ریفرنس بار بار دیے جا رہے ہیں، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے جس کو وہ سب کانشیس مائنڈ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے لیے ایمان ہے۔ وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ایمان پر آپ کھڑے ہو جاتے ہو، اپنی سوچوں میں اس چیز کو گمان کرنا شروع ہوتے ہو تو وہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یعقوب کی بات میں بتا رہا تھا کہ جب وہ سفید بھیڑ بکریوں کو لے کر ایک الگ جگہ پر چلا گیا اور اس کو چرانے لگا، تو اس نے اپنے مائنڈ میں یہ سوچ لیا تھا، جب اسے ماموں سے ڈیل کر رہا تھا، یہ ڈیل بے وقوفی کی ڈیل تھی۔ یہ ایسا لگ رہا تھا کیسے ممکن ہوگا کہ سفید بھیڑ بکریاں رنگ برنگے بچے پیدا کرنا شروع کر دیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس نے ایمان کے لیول پر کھڑے ہو کر یہ بات کہی، اس نے خدا پر یقین کیا، ایمان کیا، اور اس میں ایمان رکھا، اور اس میں رہنا شروع ہو گیا، اس میں چلنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ پہاڑ پل ہی بھر میں میدان ہو جاتے ہیں، آپ پہاڑ سے کہیں گے تو پہاڑ اس کی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ انسانی سوچ رکھتے ہوئے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ کسی پہاڑ کے سامنے کھڑے ہوں، میں نے ایکسپیرینس کیا ہے، میں پہاڑ کے سامنے ایک ذرا سا نقطہ نظر آتا ہے، آپ کسی بڑے پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو گئے تو آپ کی شخصیت بالکل چھوٹی سی نظر آئے گی،
لیکن خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ تم اس بڑے پہاڑ سے کہو گے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. اگر تم ایمان رکھو گے، اگر تم یقین رکھو گے، اگر تم شک نہ کرو گے تو جو کچھ کہو گے وہ ہوگا. یعقوب نے بھی وہی کیا، اس نے ایمان رکھا، ایسا فیصلہ کیا جو انسانی سوچ پر قابل قبول نہیں تھا، لیکن تو بھی اس نے ایمان رکھا خدا پر. اور کلام فرماتا ہے کہ اس نے ایمان کے ساتھ ساتھ ایک کام کیا. پیدائش کی کتاب کے 30ویں باب میں ہمیں یہ سٹوری ملتی ہے، آپ اس سے واقف ہیں. اس نے درختوں کی شاخیں کاٹی اور ان کو جہاں پر بھیڑ بکریاں پانی پینے آتی تھی ان نالیوں کے سامنے ان شاخوں کو کھڑا کر دیا. اور جب بھی وہ بھیڑ بکریاں اس نالیوں کے اندر پانی پینے آتی تھی ان کی نظر ان شاخوں پہ پڑتی تھی. بات یہ نہیں ہے کہ جانور اس شاخوں کو دیکھ کر رنگ برنگے بچے پیدا کرنا شروع ہو گئے. بات ایمان کی بات ہے کہ یعقوب نے ایمان رکھا. یعقوب نے خدا پر بھروسہ کیا کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اسے مل گیا ہے، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اسے مل گیا ہے. اس نے خدا کی بات کا یقین کیا اور کلام یہ فرماتا ہے کہ بھیڑ بکریاں رنگ برنگے بچے پیدا کرنا شروع ہو گئی. جو کچھ اس کے ماموں کے پاس تھا، کلام بتاتا ہے یعقوب کی بھیڑ بکریوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، کیونکہ اس نے اس کا یقین کیا. اس نے خدا کی بات کا یقین کیا کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے خدا اسے دینے پر قادر ہے. آج لوگ اپنی زندگی میں برکات کیوں نہیں پا رہے، اپنی زندگی میں بڑے معجزے ہوتے ہوئے کیوں نہیں دیکھتے؟ کیونکہ ہم شک کرتے ہیں. ہم خدا سے مانگتے تو ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا مجھے یہ چیز چاہیے، ہم 2-4 دن دعا کرتے ہیں اور 5ویں دن ہم کہتے ہیں پتہ نہیں خدا نے ہرے دینی یا نہیں دینی. ہم خدا پر بھی یقین نہیں کرتے. وہ جو کچھ مانگ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو مانگتے ہیں، لیکن پھر ہم شک میں پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں وہ ہمیں چیز ملے گی یا نہیں ملے گی. کلام نے فرماتا ہے کہ جو کچھ مانگ رہے ہو یقین کرو کہ تمہیں مل گیا تو وہ تمہیں مل. جس دن تم نے دعا کی ہے اسی دن اس بات کو ریسیو کرو کہ وہ تمہارے لیے ہو چکی. کلام فرماتا ہے حنا ہیکل کے اندر دعا کر رہی تھی، اس کی اولاد نہیں تھی. وہ خدا کی حضوری میں رو رو کر دعا کرنا شروع ہوئی، آنسیں بہانا شروع ہوئی. اور ایلی کہاں نے اس کو دیکھا، اسے کہا لگتا ہے تو نشے میں ہے. وہ کہتی نہیں، میں تو اپنے دل کو انڈیل رہی ہوں، میں تو اولاد کے لیے خدا کی حضوری میں درخواست کر رہی ہوں. ایلی نے کہا جا، خدا نے تیری سن لی. اور کلام یہ فرماتا ہے اس نے اس بات کا یقین کیا اور اس کا چہرہ اداس نہ رہا. اسے ریسیو کر لیا، اس بات کو قبول کر لیا کہ جو کچھ میں نے مانگا ہے وہ اسے مل گیا. تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اس کی اولاد ہوئی، اس کا بیٹا ہوا. اس بیٹے کا نام اسے سیمول رکھا، جو سیمول قاضی زبردست قاضی گزرا، جس نے داؤد کو مسا کیا، ساؤل کو مسا کیا. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب کچھ ہم دعا میں مانگ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم مانگ رہے ہیں، اگر ہم اس کا یقین نہیں کرتے کہ ہمیں ملا تو ہمیں نہیں ملے گا. اگر ہم اس کا یقین نہیں کریں گے، کلام فرماتا ہے جو شک کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ خدا سے کچھ حاصل کرے گا. وہ ہوا کی لہروں کی مانند ہے جو کبھی ادھر جاتی ہیں اور کبھی ادھر جاتی ہیں. یعقوب نے اپنے بزنس کی بڑھوتی کیسے پائی؟ کیونکہ اس نے یقین کر لیا. بزنس تھا نا اس کا، ہم بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی بڑھنا چاہتے ہیں. کلام فرماتا ہے اگر خداوند ہی نہ بڑھائے تو ہم نہیں بڑھ سکتے، اگر خداوند ہی نہ بچائے تو ہم نہیں بچ سکتے. خداوند ہی ہے جو ہمیں بلندیوں پر لے کر جاتا ہے. تو کیوں نہ ہم خدا کا یقین کریں، کیوں نہ وہ جو کچھ مانگ رہے ہیں اس بات کا یقین کریں کہ خدا نے میری زندگی میں وہ جاری کر دیا، تب ہی ہوگا. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سب کانشیس مائنڈ جب ان چیزوں کو آپ دیکھنا شروع ہو جاتے ہو، جو چیز آپ مانگ رہے ہیں ان کو دیکھنا شروع ہو جاؤ کہ وہ آپ کو مل گئی. میں اکثر اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اس بات کی ٹیسٹمنی اور اس بات کو شیئر کرتا ہوں کہ ڈاکٹر ینگ ایچو، خدا کے زبردست خادم، جب اس نے اس بات کو جان لیا، اس بھید کو سیکھ لیا، جب اس کے پاس کچھ نہ تھا، رینٹ کے گھر پہ رہتا تھا، تو اس نے خدا کے کلام میں سے ایک بات سیکھی کہ جو کچھ تم مانگ رہے ہو یقین کرو تمہیں مل گیا تو تمہیں مل جائے گا. اس نے اس بات کا یقین کر کے اس نے کہا مجھے ایک ٹیبل، کرسی اور ایک چیئر چاہیے. اس کے پاس تھی نہیں، اور وہ کلام پریچ کرنے کے لیے آتا ہے اور جب پریچ کرتا ہے وہ کہتا ہے وہ چیزیں مجھے مل گئی ہیں. لوگ پبلک میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو غریب ہے، اس کے پاس کہاں ہوگا. اور کچھ شرارتی لڑکے اس کے ساتھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں دکھا کہ وہ ٹیبل، کرسی اور وہ سائیکل کہاں ہے. اس نے ایک بھید کی بات ان کو بتائی. اس نے کہا کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے کسی نے تمہیں دیکھا تھا، لیکن تم وجود میں آ گئے تھے، تمہاری سانسیں، تمہاری دھڑکنیں چلنا شروع ہو چکی تھی، لیکن کسی نے دیکھا نہیں تھا. اسی طرح خدا نے مجھے یقین دے دیا ہے کہ وہ ٹیبل، کرسی اور چیئر جو میں مانگ رہا ہوں خدا نے وہ مجھے دے دی ہے. وہ ابھی میرے پاس آئی نہیں، لیکن میں نے یقین کر لیا کہ وہ مجھے مل گئی تو مجھے مل جائے گی. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایمان کے لیول پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے.
جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کی اولاد کی ترقی کیوں نہ ہو، وہ آپ کی بزنس کی بڑھوتری کیوں نہ ہو، وہ آپ کی ناف کی صحت کیوں نہ ہو، جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں یقین کریں کہ وہ آپ کو مل گیا تو وہ آپ کو جب تک آپ سوچیں گے نہیں، جب تک آپ اس بات کا یقین نہیں کریں گے چیزیں نہیں ہوتی۔ معجزات کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ ہم ایمان کے لیول پر شاید کمزور ہیں۔ کلام میں خوبصورت بات لکھی، امثال 23 باب کی 7ویں آیت میں یہ لکھا ہے، کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے۔ انسان کی بات کی جا رہی ہے، جیسے اس کے خیال ہیں، جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے، جیسے وہ سوچتا ہے وہ ویسا ہی ہے، جیسے اسے نظر آتا ہے وہ ویسا ہی ہے، جیسے وہ گمان کرتا ہے وہ ویسا ہی ہے۔ میں ایک لڑکی کی بات بتاتا ہوں، ٹرو سٹوری۔ ایک لڑکی، ایک ماں خدا کے خادم کے پاس آ کر آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میری بیٹی بدکار ہے، میری بیٹی نے ہمارے گھر کا نام ڈبو دیا ہے، میرے بچے، میرا شوہر نہایت غم کی حالت میں، کیونکہ یہ آوارہ گردی کرتی ہے، یہ زناکاری کرتی ہے، یہ خراب ہو چکی ہے۔ خدا کے خادم کے بندے کے پاس آ کر وہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں، میں تو یہ دعا کرتی ہوں کہ یہ مر جائے۔ خدا کا خادم کہتا ہے اس عورت سے کہ تیری دعا کیوں نہیں سنی جا رہی؟ اس لیے کہ تو نے اپنے ذہن میں یہ بات ٹھہرا لی ہے کہ یہ مر جائے، تو اسے صحیح ہوتے ہوئے دیکھ نہیں پا رہی، اگرچہ بدکار ہے تو اس کے لیے دعا بھی کری۔ وہ کہہ رہی میں دعا کر رہی ہوں لیکن میری دعا سنی نہیں جا رہی ہے، بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس نے میرے محلے میں، میرے علاقے میں ہم سب کو بدنام کر دیا۔ خدا کے خادم نے اسے ایمان کی ایک بات بتائی، اس نے کہا تصور کر، خیال کر، یقین کر کہ تیری بیٹی خدا کے کلام کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور صبح سویرے چرچ جا رہی ہے، خدا کے کلام کی منادی کر رہی ہے۔ اس عورت نے کہا ہرگز نہیں، وہ بدکار ہے، میں اس کے ہاتھ میں خدا کا کلام نہیں دیکھ سکتی، میں نہیں دیکھ سکتی کہ وہ خدا کے کلام کی منادی کری ہے، وہ بدکار لڑکی ہے، میں نہیں چاہتی۔ خدا کے خادم نے اسے کہا کہ اگر تو یہ نہیں سوچے گی تو تیری بیٹی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی، جب تک تو یقین نہیں کرے گی، جو کچھ مانگ رہی ہے اس کا یقین نہیں کرے گی تو تیری بیٹی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اس نے معافی مانگی اور اس نے اپنے بیٹی کے لیے دعا کرنا شروع کی۔ اس نے خیال تصور کرنا شروع کیا کہ اس کی بیٹی کے ہاتھ میں خدا کا کلام ہے اور وہ چرچ جا رہی ہے، وہ خدا کے کلام کی منادی کرنا شروع ہو چکی ہے، اور وہ آنسوؤں کے ساتھ رونا شروع ہوگی، اور اس نے اپنے ذہن کا تصور، اپنی سوچ کو تبدیل کیا۔ جو کچھ مانگ رہی ہے خالی لفظی طور پر نہیں بلکہ اس کا یقین کر رہی ہے کہ وہ ہو چکا۔ اپنی بیٹی کو شخصی طور پر وہ دیکھ رہی ہے کہ وہ خدا کے کلام کی منادی کر رہی ہے۔ ہم خدا سے مانگتے تو ہیں لیکن اس کا یقین نہیں کرتے، ان چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھتے نہیں۔ اس ٹیسٹمنی کے اندر وہ عورت گھر چلی گئی، اور کچھ دن کے بعد جب وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی دعا کری اپنی بیٹی کے لیے کہ میری بیٹی پھر سے ٹھیک ہو جائے، میری بیٹی واپس آئے، جب وہ دعا کر رہی تھی تو وہ عورت، وہ لڑکی جو بدکار تھی، خدا کا روح سے چھو رہا تھا، وہ جہاں کہیں بھی تھی خدا کا روح سے چھو رہا تھا، اور اس کو احساس ہونا شروع ہوا کہ وہ ناپاک ہے، اس کو احساس ہونا شروع ہوا کہ وہ گندگی کی حالت میں۔ اسے کہا کہ میں واپس اپنی ماں کے پاس جاؤں گی اور اس سے معافی مانگوں گی، اگرچہ میرے بہن بھائی مجھے ایکسپٹ کریں نہ کریں لیکن میں ایک دفعہ کوشش ضرور کروں گی۔ اور جب وہ واپس گئی تو اس کی ماں دعا کر رہی تھی، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کی ماں نے اسے کھولا، اور جب اس کو دیکھا تو اس کے ساتھ لپٹ گئی اور اس سے رونا شروع ہو گئی، وہ دونوں رونا شروع ہو گئے۔ ماں نے بھی اس کو ایکسپٹ کیا اور بیٹی نے بھی اپنی زندگی مکمل طور پر سرنڈر کر دی۔ اور کچھ ہی دنوں بعد جب وہ اس چرچ میں جاتی ہے اس خدا کے خادم کے پاس، خادم اس کو دیکھ کر، اس ینگ لڑکی کو دیکھ کر اس کی ماں سے یہ کہتا ہے کہ کیا تیری دعا سن لی گئی؟ اور اس نے کہا ہاں میری دعا سن لی گئی، اور خدا نے میری بیٹی کو مجھے پھر واپس لٹا دیا۔ آئیں تالیاں بجا سکتے ہیں آپ۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، اور وہی لڑکی جو بدکار تھی، وہی لڑکی جو زناکاری کرتی تھی، وہی لڑکی جس نے اپنے بہن بھائیوں اور اپنے ماں باپ کی بدنامی کی ہوئی تھی، وہی لڑکی خدا کی خادمہ بن گئی، وہی لڑکی پریچ کرنا شروع ہو گئی، وہی لڑکی بہت ساری روحوں کو جیتنا شروع ہو گئی، اور اسی لڑکی کے وسیلہ سے خدا نے بڑے بڑے کام کروائے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خدا رد کی ہوں کو چنتا ہے، نکموں کو چنتا ہے، لیکن ایمان، جب تک ایمان نہیں رکھیں گے، جب تک اپنی سوچ کا نظریہ چینج نہیں کریں گے، حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو، مصیبت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، یہ ساری بات آپ کی سوچ کی ہے۔ جو کچھ مانگ رہے ہو یقین کرو، وہ ہو گیا تو ہو جائے گا۔ وہ بزنس کی بڑھوتری کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو تصور کرنا شروع کر دیں کہ خدا نے آپ کو ایک زبردست بزنس دے دیا، خدا آپ کو بزنس دے دے گا، یقین کریں۔
اگر آپ یقین کرتے ہیں کہ خدا آپ کو بلندیوں پر لے جا چکا تو آپ واقعی وہاں پہنچ جاؤ گے. اگر آپ اس کا یقین کرو گے, اگر آپ اس پر ایمان لے آؤ گے, تو خدا ایسے حالات کرے گا جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے. ایک اور ٹیسٹمنی آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایک دفعہ ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ ہاسپٹل میں پہنچایا جاتا ہے. خدا کے خادم کو فون آتا ہے کہ آپ کی چرچ کی کلیسیا کا ایک شخص مرنے کی حالت میں. اس کا آپریٹ کرتے ہیں, پھر بھی انہیں امید نہیں ہوتی کیونکہ اس کی آنتڑیاں, اس کی انٹسٹائن باہر آ چکی ہوتی ہیں, ان کے اندر مٹی اور وہ بری حالت میں ہوتا ہے. اس کو آپریٹ کرتے ہیں بڑی مشکل سے. ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت کم چانسز ہے, شاید 10%, ہمیں بالکل امید نہیں ہے کہ یہ بچے. خدا کا خادم اس شخص کے پاس جا کر اس کے لیے دعا کرتا ہے, اور خدا کا خادم جب پہنچتا ہے تو وہ بے ہوش ہوتا ہے. وہ گھٹنے ٹیک کر اس شخص کے بیڈ کے پاس دعا کرنا شروع ہوتا ہے اور خدا سے کہتا ہے, خدا ایک دفعہ اس کی آنکھیں کھول دے, اسے ہوش میں لیا. میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ہوش میں آئے اور میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. اور جیسے اس کے لیے دعا کر رہا تھا اس کے ہاتھ ہلنا شروع ہوا, اس کی آنکھیں کھلی اور اس نے بات کرنا شروع کی. اس نے جب اس خدا کے خادم کو دیکھا, اس نے کہا کہ میں مر رہا ہوں, میں مرنے کو ہوں پاسٹر جی, میں مر رہا ہوں. اور خدا کے خادم نے کہا, ایسا مت کہہ کہ تو مر رہا ہے. اپنی سوچ کا نظریہ چینج کر, یہ گمان کر کہ تو اپنی بیوی کے پاس ہے, تو اپنے بچوں کے پاس ہے, تو ان کے ساتھ کھیل رہا ہے, تو اپنے آفس جا رہا ہے. جب تک تو اس بات کا یقین نہیں کرے گا تو اس بیڈ سے اٹھ نہیں سکتا. اس کو وہ وہاں پر لے کر گیا, اس سوچ میں وہاں پر لے کر گیا کہ وہ بالکل تندرست ہو چکا ہے. اور پھر اس نے اس کے لیے دعا کی. جب اس نے اس کے لیے دعا کی تو اس نے یقین کر لیا کہ جو کچھ خدا کا خادم کہہ رہا ہے وہ ہونا شروع ہو چکا ہے. میں تندرست ہو چکا ہوں, میں اپنے گھر اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں. جب اس نے اس بات کا یقین کر لیا تو اس ٹیسٹمنی میں زبردست بات ہے کہ وہ کچھ ہی دن میں بستر سے اٹھ کھڑا ہوا. خدا نے اسے نئی زندگی دے دی. ہاللیلویا. جو کچھ ہم مانگتے ہیں اس کا یقین کر لیں کہ وہ ہمیں مل گیا تو ہمیں مل جائے گا. جب تک ہم تصور کرتے ہیں, جب تک ہم خیال کرتے ہیں, جب تک ہم اس کو یقین سے مان نہیں لیتے, تب تک وہ ہماری زندگی میں رونما نہیں ہوتا. ایک آخری ٹیسٹمنی بتا کر پھر میں آگے کلام کی طرف بڑھتا ہوں. میری زندگی میں بھی, آپ سب شاید کچھ لوگ نئے ہیں, کچھ لوگ یہ جانتے ہیں, میری زندگی میں بھی ایسا ہی ہوا. میرے ہاسپٹل میں ایک سٹاف ہے جس کی ایک بیٹی ہے, اسے 8 سال ہو چکے اور وہ اور اولاد کی امید رکھتی تھی. اسے آپریٹ کروائے, اب تقریباً 4-5 لاکھ روپیہ آپریشن میں لگا دیا کہ اس کی اولاد ہو. بہت ساری سرجریز اس نے کروائی لیکن اولاد نہیں ہو رہی تھی اور وہ تھک ہار چکی تھی. اور ایک دن میرے پاس آ کر کہتی ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. میں نے اس کے لیے دعا کی اور میں گھر آیا اور میں نے واپس اس کے لیے دعا کی. جب میں دعا کر رہا تھا تو خدا نے مجھے تصورات میں یہ دکھانا شروع کیا کہ اس لڑکی کے ہاتھ میں ایک بیٹا ہے. خدا نے مجھے دکھانا شروع کیا. جب میں نے دیکھنا شروع کیا تو میں اور خدا کے روح نے مجھے کہا کہ جا اس لڑکی کو بتا دے کہ تیرے ہاتھ میں ایک بیٹا ہے. میں واپس گیا, جب شفٹ میں گیا تو میں نے پہلی دفعہ انکار کیا کہ میں اسے نہیں بتاؤں گا کیونکہ ایک ایموشنل بات ہے. میں اس کو بتاؤں گا وہ ویسے ہی ایموشنل ہے, وہ رونا شروع ہو جائے گی. پہلی دفعہ میں نے نہیں بتایا. دوسری دفعہ میں واپس ڈیوٹی کر کے گھر آیا, دعا میں ٹھہرا اور خدا نے پھر مجھے دکھایا. اس نے کہا کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ اس لڑکی کو یہ بتا دے کہ تیرے ہاتھ میں بیٹا ہے. میں نے خدا کے روح سے معافی مانگی اور میں نے کہا میں صبح بتاؤں گا. اور جب میں صبح گیا میں نے اس کو بتایا تو وہ رونا شروع ہو گئی جیسے میں نے یہ سوچا تھا. میں بتا یہ رہا ہوں کہ جو ہم تصورات میں سوچتے ہیں وہ چیزیں ہونا شروع ہوتی ہیں, جو ہم خیال میں یقین کر لیتے ہیں وہ چیزیں ہونا شروع ہوتی ہیں. میں نے اس عورت کو جا کے بتایا کہ تیری گود میں نے بیٹے کو دیکھا, وہ رونا شروع ہو گئی اور چند ہی دنوں میں اس نے یہ بات بتائی کہ خدا نے اسے امید سے کر دیا اور آج اس کی گود میں بیٹا, خوبصورت فرشتہ خدا نے اسے دیا. آج اس کا بیٹا تقریباً کوئی سال کا ہونے والا ہو گیا. خدا وہ کرتا ہے جس کا ہم یقین کرتے ہیں. اس لڑکی نے بھی اس بات کو ریسیو کیا, اس نے ایمان میں دیکھ لیا کہ اس کی گود میں ایک بیٹا ہے. میں جب اس کو بول رہا تھا میں نے کہا اگر اس کی بیٹی ہو گئی تو ابلیس آ کر بتاتا ہے نا, کان میں آ کر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں سوچ رہا ہوں میں نے اس کو بیٹا کہا, خدا کے روح نے بیٹا بتایا, اور اگر اس کی بیٹی ہو گئی تو ابلیس. میں نے اس ابلیس کی بات کو رد کیا اور میں نے کہا جو کچھ خدا کا روح کہہ رہا ہے وہ سچ ہے. اور جب اس کے بیٹا ہوا تھا, خوبصورت بیٹا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ہم تصورات میں خیال کرتے ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں.
یعنی کہ جو ایمان پہ جو خدا پر ایمان رکھ کر جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ چیزیں ہمیں ہوتی ہیں، ہماری زندگی میں رونما ہوتے ہوئے ہم دیکھو گے. جتنے بھی بڑے بڑے سورما دیکھو گے، یا جتنے بھی بڑے بڑے وہ شخص جو اچھی پوسٹ پر ہیں، جو اچھے عہدوں پر گئے ہوئے ہیں، ان کی زندگی میں یہی تو بات ہے. انہوں نے خیال کیا اور اس خیال کا یقین کر لیا کہ وہ چیز اسے مل گئی تو وہ ان کو مل جاتی ہے. یہ ایمان کی بات ہے، یہ خدا کی ڈیوائن رولز کی بات ہے کہ جو کچھ آپ مانگنا چاہ رہے ہو اس کا یقین کر لو. جو کچھ دعا میں مانگتے ہو اس کا یقین کرو، تمہیں مل گیا تو تمہیں مل. خدا کا کلام فرماتا ہے جہاں پر رویا نہیں وہاں پر زندگیاں بے قید ہیں. جہاں پر ویژن نہیں ہے، جہاں پر ڈریمز نہیں ہے، جہاں پر خیال نہیں ہے، وہاں پر زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. وہاں پر زندگیاں ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا. جب تک آپ خدا کی حضوری میں کوئی مقصد رکھ کر دعا نہیں کرتے اور اس کا یقین نہیں کرتے، یقین جانے آپ پریشانی کی حالت میں رہیں گے. اور جو رویا کا یقین کرتا ہے اور اسے اپنی زندگی میں فیل کرنا شروع کرتا ہے، اسی کی زندگی میں معجزہ ہوتا ہے. جہاں پر رویا نہیں وہاں پر زندگیاں بے قید ہیں. اور اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 17ویں آیت میں خوبصورت بات لکھی ہے. خدا کا کلام فرماتا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر انڈیلوں گا. تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ رویا اور ویژن. جہاں پر رویا اور ویژن نہیں ہوتی وہاں پر ترقی بھی نہیں ہوتی. جہاں پر ڈریمز نہیں ہیں وہاں پر ڈریم کو فل بھی نہیں کر سکتے. یوسف کے بارے میں لکھا ہے وہ خوابوں کو دیکھنے والا آ رہا ہے. اس کے بھائیوں نے کیا کہا؟ اسے کہا وہ دیکھو وہ خوابوں کو دیکھنے والا آ رہا ہے، اس کو پکڑیں. جب تک آپ سوچتے نہیں آپ بڑے مقام پر بھی نہیں جاتے. خدا نے اسے ڈریم دکھایا اور خدا نے اسے ڈریم کو فلفل کیا اور خدا نے اسے اعلیٰ مرتبہ پر نافذ کر دیا. وہ کلام فرماتا ہے کہ جس ملک میں وہ غلام بن کر گیا اسی ملک کے دوسرے درجے کا حاکم بن گیا، کیونکہ جو کچھ اس نے دیکھا، جو کچھ اس نے مانگا اس کا یقین کیا. جو ڈریم اسے آیا اس نے اس کا یقین کیا کہ جو کچھ خدا کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، اور اس نے اس میں رہنا شروع کر دیا. اس نے شکوہ نہیں کیا. بھائیوں نے اسے مارا پیٹا بیچ دیا، اس نے شکوہ نہیں کیا. جیل میں چلا گیا، اس نے شکوہ نہیں کیا. اسے اس بات کا یقین تھا کہ جو کچھ خدا کہہ رہا ہے وہ سچ ہے. خدا مجھے اس برائی میں سے نکال کر ایک بڑے درجہ پر لے کر جائے گا. اور اس نے یقین کیا، اور جب یقین کیا تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وہ اسی ملک میں جس ملک میں وہ غلام بن کر گیا اس ملک کے دوسرے درجے کا حاکم بن گیا. جو کچھ دعا میں مانگتے ہو یقین کرو، تمہیں مل گیا تو تمہیں مل. ایسا نہیں ہے کہ مصیبت نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں اس میں ہرڈلز نہیں آئیں گی، ایسا نہیں ہے کہ آپ آرام سے آپ کو مل جائے گا. لیکن جو کچھ مانگ رہے ہو اس پر قائم رہو، ملے گا، ضرور ملے گا. ابراہیم کے بارے میں لکھا ہے اس نے اولاد، خدا نے اس سے وعدہ کیا. ابراہیم کی زبردست سٹوری. جب خدا نے اسے وعدہ کیا تو خدا اسے باہر بھی لے کر گیا. اس نے کہا آسمان کی طرف دیکھ اور ستاروں پر نگاہ کر اور ستاروں کو گننا شروع کر. ایک سائنس کی ریسرچ بتاتی کہ انسانی سوچ اگر ستاروں کو گننا شروع کرتی ہے تو 6000 ستارے گننے کے بعد اس کی کیلکولیشن ختم ہو جائے گی. گننا شروع، ایک سائڈ سے گننا شروع اور دوسری سائڈ پہ جائے تو 6000 سے زیادہ ستارے نہیں گن سکتا. خدا نے اسے ویژن دکھایا. اسے اولاد نہیں تھی. خدا نے یہ دکھایا کہ جو تو آسمان پر ستارے دیکھ رہا ہے یہ تیری اولاد ہوگی، یہ تیرے بچے ہوں گے. اور وہ ستارے جو اس کو نظر آ رہے تھے ان ستاروں کے اندر اسے اپنے بچے نظر آ رہے تھے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا سے ہم حاصل کیسے کرتے ہیں، خدا سے ہم چیزوں کو ریسیو کیسے کرتے ہیں. جب تک آپ ان چیزوں کو اپنے خیال اور اپنے تصورات میں نہیں لے کر آتے وہ چیزیں رونما نہیں ہوتی. اگر آپ ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، ابراہیم ستاروں کو دیکھ رہا تھا اور جب ستاروں کو اس نے دیکھا تو اس کا یقین کیا کہ وہ میری اولاد ہے، وہ میری میراث ہے. اور خدا نے ایسا ہی کیا، خدا نے اس میراث کو جاری کر دیا. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ دعا میں مانگتے ہو یقین کرو تمہیں مل گیا تو تمہیں مل جائے گا. کلام مقدس میں ایک اور زبردست ٹیسٹمنی ہمیں ملتی ہے. گنتی کی کتاب میں ایک سٹوری ہمیں ملتی ہے یشوا اور کالیب کی. یشوا گنتی کی کتاب دا بک آف نمبرز کے چیپٹر نمبر 13 میں ہمیں ایک سٹوری ملتی ہے. اس سے بھی آپ واقف ہیں. تھوڑی سی بات ایمان کے ساتھ اس سے ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یشوا اور کالیب. خدا نے موسیٰ سے کہا کہ جس ملک کا میں نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا دیکھ وہ تمہیں ملنے کو ہے، ملک کنعان، اس میں جاؤ. اس نے کہا اس سے پہلے کہ تم اس میں داخل ہو تم اپنے لیے
12 कबीलों के हिसाब से एक एक सरदार मुकर्रर करो कि इससे पहले कि पूरी बनी इसराइल कौम वहां पर जाए, तुम उनको भेजो कि वो दरियाफ्त करें कि वो मुल्क कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां के लोग कमजोर हैं या जोरावर है, वहां के लोग थोड़े हैं या बहुत हैं, वहां की चीजें कैसी हैं, वहां की फसील कैसी हैं। और मूसा ने ऐसा ही किया, उसने 12 लोगों को चुना, 12 कबीलों में से हर कबीला में से एक शख्स को चुना और 12 लोगों को भेजा कि वो जिस मुल्क में जाने को है, मुल्क कनान, वहां का हाल दरियाफ्त करके आए। कलाम ये बताता है कि 12 लोग वहां पर गए और 40 दिन तक वो पूरे मुल्क कनान में घूमते रहे। उन्होंने देखा कि वहां के लोग कैसे हैं, वहां की चीजें कैसी हैं। और जब वापस आए तो कलाम में ये बात लिखी है, मूसा, हारून और बनी इसराइल खुशी से उनके पास आए और एक्साइटेड थे, सुनना चाहते थे कि वो मुल्क जिसका वादा खुदा ने इब्राहिम से किया और अब मूसा का दौर चलता है, वो मुल्क कैसा है, क्योंकि हम उसमें दाखिल होने को हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस में अगर गिनती की किताब मेरे साथ निकालें, उसका 13वां बाब, थोड़ा सा इसमें से पढ़ भी लेते हैं। जब वो वापस आए और उन्होंने उस बात का इजहार करना शुरू किया तो यहां पर लिखा है, 25वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। गिनती की किताब 13वां बाब और उसकी 25वीं आयत में यूं मरकूम है, और 40 दिन के बाद वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके लौटे और वो चले और मूसा और हारून और बनी इसराइल की सारी जमात के पास दश्ते फरान के कादिस में आए और उनको सारी जमात के सब कैफियत सुनाई और उस मुल्क का फल उनको दिखाया। और मूसा से कहने लगे कि जिस मुल्क में तूने हमको भेजा था हम वहां गए और वाकई दूध और शहद और उसमें बहता है और ये वहां का फल है। हाँ जी, लेकिन जो लोग वहां बसे हुए हैं वो जोरावर हैं, उनके शहर बड़े बड़े और फसीलदार हैं। हमने बनी अनाक को भी वहां देखा और बनी अनाक जो हैं ये जब्बार कहलाते थे, ये बड़े बड़े लोग थे। हाँ जी, उस मुल्क के जनूबी हिस्से में तो अमालिकी आबाद हैं और हित्ती और यबूसी और अमूरी पहाड़ों पर रहते और समुंदर के साहिल पर और यर्दन के किनारे कनानी बसे हुए हैं। तब कालब बोला, कालब ने क्या कहा, 2 शख्स और भी चुने गए थे 10 कबीलों में से, 2 और, एक कालब और एक यशवा। यहूदा के कबीला में से कालब चुना गया और हम देखते हैं कि इफ्राहिम के कबीला से यशवा चुना गया, जिसे होसिया कहा गया था, जिसका नाम पहले होसिया था और उसका नाम तब्दील करके यशवा रख दिया गया। ये दोनों भी यहां पर लिखा है कि काली बोला। जब 10 लोगों ने नेगेटिव हाल बताना शुरू किया कि उस मुल्क में हम दाखिल नहीं हो सकते। यहां पर लिखा है कि उस मुल्क में वो लोग जो हैं वो जोरावर हैं, हम उन पर गलबा नहीं पा सकते, वो जोरावर हैं। वो बनी अनाक भी वहां पर हैं और अमालिकी भी इस तरफ है, इस तरफ भी दुश्मन है, इस तरफ भी दुश्मन है। अगर हम उन पर हमला करेंगे तो हम फतहयाब नहीं हो सकते। 10 लोग नेगेटिव हाल बयान कर रहे हैं। 12 लोग गए और 12 लोग वहां का हाल दरियाफ्त करके आए। लेकिन जब मूसा, हारून और बनी इसराइल सुनना चाह रहे थे तो कलाम ये बताता है कि उन्होंने 10 ने नेगेटिव हाल बताना शुरू किया कि हम उन पर गालिब नहीं आ सकते। लेकिन कालिब क्या कहता है, 30वीं आयत में लिखा है, तब कालिब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया और कहा, चलो हम एकदम जाकर उस पर कब्जा करें, क्योंकि हम इस काबिल हैं कि उस पर तसराफ कर लें, यानी कि उस पर फतह पा लें। लेकिन जो और आदमी उसके साथ गए थे वो कहने लगे, हम इस लायक नहीं हैं कि उन लोगों पर हमला करें, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जोर आवर हैं। इन आदमियों ने बनी इसराइल को उस मुल्क की जिसे वो देखने गए थे बुरी खबर दी और ये कहकर के वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे, एक ऐसा मुल्क है जो अपने बशिंदों को खा जाता है।
اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قداور ہیں، اور ہم نے وہاں بنی اناک کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے۔ 10 نے بری سچویشن بتائی، ہم ان پر غالب نہیں آ سکتے، ان کے قد زور آور ہیں، وہ بڑے بڑے شخص ہیں، ہم ان کے سامنے ایسے ہیں جیسے ٹڈے، اور ہم کیسے اس ملک میں جا سکتے ہیں؟ لیکن غالب کہتا ہے خاموش رہو، آؤ ایک دم ہم ان پر حملہ کریں اور خدا ہمیں فتح یابی دے گا، خدا ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دے گا۔ اور یشوع بھی یہ کہتا ہے 14ویں آیت میں، 14ویں باب کی 1 آیت میں لکھا ہے، جی سرفراز بھائی، تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی اور وہ ساری رات روتے ہی رہے۔ ایسی بری حالت، نیگیٹو حال سن کر وہ کہتے ہیں ہم موسیٰ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، ہم اس ملک کا جس کا وعدہ خدا نے ابراہیم سے کیا اس میں نہیں جانا چاہتے، آؤ ایک کام کرتے ہیں، اپنے لیے ایک سردار مقرر کر کے ہم واپس مصر میں ان کی غلامی میں چلے جاتے ہیں۔ آج بھی لوگ ایمان کے لیول پر کھڑے نہیں ہوتے، جب خدا نے آپ سے وعدہ کر دیا کہ خدا آپ کو دے گا تو ہم اس کا یقین نہیں کرتے، ہم اس کا پورا یقین نہیں کرتے۔ جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں شاہی کائنوں کے فرقہ میں شامل کر دیا، میں نے تمہیں دم نہیں بنایا بلکہ کیا بنایا؟ خدا کا کلام فرماتا ہے شیر ببر کے بچے بھوکے اور حاجت مند ہو سکتے ہیں لیکن اس کے طلبگار کسی نعمت کے محتاج۔ جب خدا وعدہ کر رہا ہے تو ہم اس کا یقین نہیں کر رہے۔ غالب کہہ رہا آؤ ان پر حملہ کریں اور ہم زور آور ہوں گے، لیکن لوگ کہہ رہے ہائے تو نے ہم سے کیا کیا، ہم اپنے لیے سردار مقرر کر کے موسیٰ کو چھوڑ کر واپس اس غلامی کی حالت میں، ہم واپس غلامی میں رہنا چاہتے ہیں۔ ہم ایمان میں بڑھنا کیوں نہیں ہم ایمان سے ریسیو کرتے؟ کیونکہ ہم یقین نہیں کرتے۔ جو قادر مطلق خدا ہے وہ پہاڑوں کو میدان کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع نے بھی یہ کہا، 5ویں آیت میں لکھا ہے تب موسیٰ اور ہارون بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے سامنے اوندے منہ ہو گئے، اور نون کا بیٹا یشوع اور یفنا کا بیٹا کالب جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس ملک سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے، اگر خدا ہم سے راضی رہے تو ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا۔ فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو، فقط اتنا ہو کہ تم خدا کے ساتھ وفاداری کرو، فقط اتنا ہو کہ جو کچھ خدا کہہ رہا ہے وہ کرو، یقین جانو وہ تمہارے لیے بلندیوں پر رستوں کو کھول دے گا۔ فقط اتنا ہو کہ تم خدا کے ساتھ چلنا شروع ہو، خدا تمہیں بلندی پر لے کے جائے گا، عقابوں کی مانند زور دے گا اور وہ بلندیوں پر لے کر جائے گا۔ فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور اس ملک کے لوگوں سے ڈرو، وہ تو تمہاری خوراک ہیں، ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی اور تمہارے ساتھ اور ہمارے ساتھ خداوند ہے، سو ان کا خوف نہ کرو۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں مصیبت کیسی بھی ہو، جو کچھ خدا کہہ رہا ہے اس کا یقین کریں۔ کالب نے اور یشوع نے اس بات کا یقین کر لیا، اگرچہ وہ جبار ہیں تب بھی خدا ہمیں فتح یاب بنانے کی قدرت رکھتا ہے، تب بھی ہمیں خدا بلندیوں پر لے جانے کی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن جتنے جو بے ایمان تھے کلام فرماتا ہے خدا ان سے غصہ ہوا اور خدا نے ان کے اندر وبا بھیجی، اور جتنے اس بات کو کہہ رہے تھے کہ ہم واپس مصر کی غلامی میں چلے جائیں وہ سارے وبا سے مر گئے۔ اور جنہوں نے خدا کا یقین نہ کیا، جنہوں نے یہ یقین نہ کیا کہ جو کچھ خدا کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، جو کچھ وہ دعا میں مانگ رہے ہیں انہیں مل گیا، جنہوں نے یقین نہ کیا وہ سارے فنا ہو گئے۔ جنہوں نے یقین نہ کیا کہ خدا عجیب کام کرتا ہے وہ سارے فنا ہو گئے۔ کلام فرماتا ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل قوم نے 10 بار خداوند کو غصہ دلایا، 10 بار ان کا انکار کیا، ہم واپس مصر میں جانا چاہتے ہیں، ہم واپس مصر میں جانا چاہتے ہیں، 10 بار انکار کرتے رہے۔ خدا نے جتنوں نے خدا کی بات کا یقین نہ کیا، کوئی ایک شخص بھی ملک کنعان میں داخل نہ ہو پایا۔ اور کون داخل ہوا؟
यशवा और कालिब, जिन्होंने यकीन किया कि खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मैं बताना चाह रहा हूं, जो कुछ दुआ में मांगते हो यकीन करो तुम्हें मिल गया तो तुम्हें मिल। बहाली, सेहत, बरकत, बिजनेस, ये सब कुछ खुदावंद की तरफ से बरकत है। दौलत भी खुदावंद की तरफ से बरकत है। इमसाल में ये लिखा है, दौलत खुदावंद की तरफ से क्या है? दौलत खुदावंद की तरफ से बरकत है। दौलत खुदावंद की तरफ से बरकत है। खुदा चाहता है कि हम सारी चीजों से रास्ता हो। खुदा चाहता है कि हम अच्छे बिजनेस पर, हम अच्छे मकाम पर हों, हमारा हाथ ऐसे ना हो बल्कि हमारा हाथ ऐसे हो। खुदा चाहता है। उसका यकीन तो करें, उसका भरोसा तो करें। जो कुछ दुआ में मांग रहे हैं यकीन करें कि खुदा ने आपके बच्चों के लिए बरकत के दरवाजों को खोल दिया। यकीन करें कि खुदा ने आपके बिजनेस को बढ़ा दिया। यकीन करें कि खुदा ने आपकी नाफ की सेहत को जारी कर दिया। यकीन करें कि वो जो कहता है वो सच कहता है। वो कहता है जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो तुम्हें मिल गया तो तुम्हें मिल। खुदा तुम्हारे लिए आसमान खोलकर बरकत देगा। तुम खड़े होकर गवाही दोगे कि खुदा ने तुम्हारी जिंदगी में कैसा बड़ा और अजीब काम किया। जब तुम उसका यकीन करोगे, जो वो कह रहा है वो कायनात को बनाने वाला खुदा है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। और वो ये कह रहा है कि जो कुछ तुम दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। बगैर ईमान के कलीसिया तरक्की नहीं कर सकती, बगैर ईमान के खानदान बढ़ोतरी नहीं कर सकते, बगैर ईमान के हमारा बिजनेस नहीं बढ़ सकता, बगैर ईमान के हमारी नाफ की सेहत नहीं बढ़ सकती, बगैर ईमान के हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। यकीन करो खुदा सब कुछ देने की कुदरत रखता है। जो कुछ दुआ में मांग रहे हो उनको तसव्वुरात में लेकर आ जाओ। यकीन करो कि वो चीजें होना शुरू हो गई, वो सारी नेगेटिव हालात मुस्बत होना शुरू हो जाएंगे। खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो ये फरमाता है यकीन करो, ईमान में खड़े हो जाओ, खुदा आपके लिए बरकत के दरवाजों को खोल देगा। हालेलुया। खुदा हमें आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत है।